مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا ہے. ملک صاحب، یہ قول و فعل کا تضاد کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں بھی وہی سوال جو آپ بار بار کر رہے ہیں، ادھر ہی میں جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، آپ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں، عبادت کرنے دیں، باقی ان کی زندگی چھوڑ دیں. اگر آپ نے اسلامی معاشرہ بنانا ہے نا، تو پھر آپ معاشی مساوات کے بغیر یہاں پہ اسلام نہیں پھیلا سکتے. اس کی بالکل ایک سمپل ریزن ہے. وہ کہتے ہیں، گورا کہتا ہے بلڈ از تھکر دین واٹر، کہ جو خون ہے وہ پانی سے گہرا وزنی ہے. میرا اپنی یہ رائے، آپ مجھ سے اگری کریں یا نا، میں سمجھتا ہوں تبلیغ اچھی باتوں سے کبھی کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ کا جو بلڈ ہے نا، جو آپ کا پیٹ ہے، وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. آپ مجھے جتنی مرضی اچھی باتیں بتائیں، 8 دن سے میں بھوکا ہوں. دیکھیں، وہ کوئی عظیم لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. میں ایک عام اپنے جیسے آدمی کی بات کروں. 8 دن مجھے آپ روٹی نہ دیں، 6 دن آپ مجھے اچھی باتیں بتاتے رہیں کہ حج کر لو، اس کا یہ فائدہ، نماز پڑھ لو، اس کا یہ فائدہ، روزہ. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ یقین کریں، سامنے کیک رکھیں، میں خود بخود اس کی طرف چلا جاؤں گا. مجھے آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہوگا، نہ میں آپ سے لڑ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بلڈ میں کچھ ضروریات ڈالی ہیں. ہمارے اندر میرے بلڈ میں ہے کہ میرے بچے کو روٹی مل جائے، میرے بلڈ میں ہے کہ میری بیٹی کی شادی اچھی ہو جائے. یہ جس نے مجھے بنایا، اس نے بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا جو ظلم ہم نے کیا ہے، اب دیکھیں یہ تبلیغی جماعت ہے، دنیا کا دوسرا بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہے. آج تک انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یار ہم یہاں 10 لاکھ لوگ کھٹے ہو گئے ہیں، سارے 10 روپے ڈالو. ایک سائنسدان کے پاس جاتے ہیں، ہم بجلی کس طرح ختم کر سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کس طرح ختم کریں. 1 کروڑ روپے اکٹھا ہو گیا. کسی نے یہ نہیں سوچا چلو یار اس بار ہم ایک رات نہیں رہتے، 20 روپے ڈالو، 25 سکول لوڈ میں بٹھاتے ہیں، غریبوں کے بچے پڑھاتے ہیں. یار نمازیں پڑھتے جا رہے ہو، مجھے اس کے کیا فائدہ ہے؟ جاؤ تم جنت میں جاؤ. تو میری گزارش یہ ہے، جب تک آپ اس مذہب کو عام آدمی کی بھلائی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، یہ قول و فعل ختم نہیں ہوگا. پیر صاحب، ملک صاحب کہتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسلام تو ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. تو پھر یہ اگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ سوال کیا جائے جو اب پہلے بات آئی کہ نمازیں تو آج کل ہم بہت پڑھتے ہیں، تبلیغ کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی بہتری کیوں نہیں پھر آ رہی؟ اصل میں بات یہ ہے آپ صاحب کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. نمازیں اپنی جگہ پر ایک عمل ہے، درست. وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے ہم پر، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے، اس سے روگردانی کرنا، کنارہ کش ہو جانا، معاشرے سے کٹ آف ہو جانا، اصل میں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. درست. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو حقوق ہیں، جہاں جہاں اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ بھی ادا کرو. یعنی اللہ کا حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بندے کا حق غصب کر رہے ہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اصل جو آپ نے حدیث پڑھی، وہ بیان کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، وہ میں اس کا اصل حدیث پڑھ دوں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ جل شانہ اس پر اپنا رحم نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھے، جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا ہے. اللہ. اور ایک روایت اگر تھوڑا 2-3 منٹ اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں روایت. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو مشکات شریف میں موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم اخو المسلم. دیکھیں کس انداز سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے تشبیہ کیا دی کہ مسلمان کا بھائی ہے. یعنی جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں بہتر سوچتا ہے کہ اس کا باپ ایک، میرا باپ ایک، اور ہمارا گھر ایک، ہمارا خاندان ایک، ہمارا قبیلہ ایک، تو لہذا مجھے چاہیے کہ میں اپنی تمام چیزوں کے جو میرے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں اس کے دروازے اس پر کھول دوں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں ہمیں اس طرح متوجہ فرمایا کہ میں جس طرح تم بھائی کے بارے میں سوچتے ہو، اس طرح سوچو تمہارا دوسرا مسلمان جو ہے وہ بھی تمہارا بھائی ہے، بلکہ انسان جہاں تک ہے وہ بھی تمہارا بھائی ہے. اور آگے جو ارشاد الفاظ استعمال فرمایا، یقین جانیے کہ اگر آج ہم سب کا اس پر عمل ہو جائے، فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ. اللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے،
وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. جو ظلم کرتا ہے وہ اسلام کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے. پھر اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرے تعلق کی بنیاد یہ ہے پھر ہر صورت کا ہے نا. ایک صرف یہی ظلم نہیں کہ کسی کو مار سر پھاڑ دے یا اسے قتل کر دے, یہ ظلم نہیں ہے. معاشی قتل یہ بھی ظلم ہے, تعلیمی قتل یہ بھی ظلم ہے, اور صحت کا قتل یہ بھی ظلم ہے. اس پہ آپ جیسے بھی آگے نکلتے جائیں گے یہ سارے کے سارے ظلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا, اور پھر فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ, اور یہ بات بھی ہے کہ اسے تنہا بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ جناب مر جائے, اس کے بچے مر جائیں, اس کا ظلم ہو جائے, اس پر کوئی زیادتی کر دے اور اس کی نفع نقصان کے بارے میں یہ مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہ. فرمایا یہ کیسا ظلم, یہ کیسا مسلمان ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میاں یہ تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. آج معاشرے کے اندر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں, ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں, میاں بیوی کے کتنے حقوق ہیں, اور پھر جناب جو معاشرے میں گرے پڑے افراد ہیں ان کے کتنے حقوق ہیں. اگر کاش کہ ہم اس طرف توجہ کر لیں. اور من کانا, اب آخر دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا, من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی. اندازہ لگائیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کی حاجت براری پہ لگ جاتا ہے, اس کی خدمت پہ لگ جاتا ہے, بھوکا ہے اس کی روٹی کی فکر میں لگ جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکل رہے ہیں اور جناب دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے, بچے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. تو پوچھا گیا کہ بی بی یہ کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پک تو کچھ نہیں رہا, اس میں کچھ نہیں, ویسے پانی رکھا ہوا ہے, بچوں کو کہتی ہوں کہ تم پک جاؤ, تمہارے لیے میں کچھ چیز پکا رہی ہوں. بچے بہل جائیں گے, سو جائیں گے, کیوں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی وقت گئے اور جا کے جناب خود اپنی کمر پر اٹھا کے سامان لے کے, خادم نے کہا کہ میں اٹھاتا ہوں. فرمایا کہ نہیں, قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. ملک صاحب پھر یہاں پر ذمہ داری تو کچھ حکومت کی بھی بنتی ہے نا. نہیں سر, وہی گزارش ہے. دیکھیں ہم نے ایک حصہ پکڑا نا اسلام کا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو بھی خوف کے زور پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں پھینک دیں گے. کیسے دوسرا حصہ کیسے, وہ دوسرا حصہ دیکھیں. اب آپ نے اس ملک میں اس بار 1.5 ارب روپے سے زیادہ لوگوں نے حج پہ یہاں سے فورن ریزرو کیا ہے. 1.5 ارب روپیہ چلو کوئی زیادہ پیسہ نہیں, مگر اگر اسی پاکستانی, یہ حقوق اللہ آ گیا, میں کون ہوتا ہوں کسی کو روکوں سے, میرا کوئی حق ہے نہیں ہے, مگر میں یار اگر آپ اس کو حقوق انسانوں کے جو حقوق ہے اس میں 100 روپے آپ فی بندے سے لگا لیں, حج کے لیے جو جائے گا وہ ایک ریسرچ بنے گی کہ ہم کس طرح اس سورج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے اسے سستی بجلی بنا لیں. تو میں حج کرنا چاہ رہا ہوں نا, میں 500 روپے اس فنڈ کو دوں گا, وہ پیسے انجینئر یونیورسٹی کے پاس جائیں گے, لیں جی آپ کو 1.5 کروڑ پہ آ گیا, آپ ریسرچ کریں, غریب آدمی کوئی سورج سے اللہ کے بنائے ہوئے بجلی دے دیں. میں آپ کو ایک اور مثال دوں, آپ کے عظیم جنرل ضیاء الحق کی 79 کو اس نے بنا دیا رمضان کا آرڈیننس. آپ کو پتہ ہے میرے اپنے جاننے والے ہزاروں لوگ ہیں, ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. رمضان آتا ہے, نان روٹی لگانے والے کے سارے تندور بند ہو جاتے ہیں. اب وہ افطاری سے سحری تک تندور نہیں. کتنے لوگوں کو آپ بے روزگار کرتے ہیں, کہاں گئے آپ کے حقوق انسانی حقوق؟ نہیں, لیکن وہ سحری اور افطاری میں تو بے شمار ایسے پروفیشن ہیں. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اسلام کا حقوق اللہ کا اسپیکٹ لائیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس عمل سے جو بے روزگار, میں یہی تو میں گزارش بار بار کر رہا ہوں. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نہ میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ آپ عبادت کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں جب تک آپ ایک بیلنس نہیں کریں گے وہ سپیرٹ وہ اندر سے نہیں آئے گی. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں, ہم کتنے پیسے لگاتے ہیں رمضان پہ, آپ دیکھیں. میں پھر وہ بات کروں گا, میں جرنلسٹ ہوں, یقین کریں 20 رمضان کے بعد ہمیں 5 جگہ افطاری پہ بلایا جاتا ہے. 1500 روپے کی افطاری, 2500 کی افطاری, اتنے پیسے لگا رہے ہیں. یار وہی کام تم 100 روپے کی افطاری کر لو, باقی پیسہ کسی سکول کو دے دو, اللہ کو بھی خوش کر لو, لوگوں کو بھی خوش کر لو. نہیں, نمود و نمائش رکھنی ہے, جنت میں نے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا فائدہ اس کا, نمود و نمائش والا مال اور ایسا خرچہ کہ ایک طرف لوگ روٹی کے لیے سسک رہے ہیں, اگر ہسپتالوں میں جائیں دوائیاں نہیں ہیں, ایک ٹیکے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں اور 25 قسم کی اس پہ انواع ہوتی ہیں. اس پر بھی تو کوئی دین اسلام نے کوئی پابندی, کوئی اس کے بارے میں ضابطہ دیا ہوگا نا. اصل میں حافظہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہم ایک بہت ہی مشکل موڑ پہ کھڑے ہیں. مشکل موڑ یہ ہے کہ کمیونزم اور سوشلزم ختم ہو چکا ہے.
میں عرض کر رہا تھا کہ کمیونزم اپنی موت مر چکا ہے، اور کیپٹلزم نظام جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام، وہ بھی اب اس کی بھی موت ہمارے سامنے واقع ہو رہی ہے، وہ بھی جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے، اگر یہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اپنے سوچوں کے دھارے بدلیں اور اس فکر میں لگیں کہ وہ نظام جو اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا تھا، جہاں اس میں عبادات کا حصہ موجود ہے، وہاں انسانی خدمت کا حصہ بھی سب سے زیادہ بہتر طور پہ موجود ہے۔ اگر ہم اس وقت سوچ کر امت مسلمہ کھڑی ہو جائے، صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر سوچا جائے تو مسلمانوں کے پاس دنیا کے دیگر ممالک سے زیادہ دولت موجود ہے۔ اور یہ جو میرے محترم بھائی نے فرمایا کہ یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، ریل کا مسئلہ ہے، حقیقت یہ ہے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ہماری بددیانتی کی وجہ سے بربادی آ رہی ہے، ہمارا شعور نہ ہونے کی وجہ سے بربادی آ رہی ہے، اور ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ایک دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ میں عرض کروں گا خدا سے ایسے لوگوں کا قطعاً خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے اللہ تعلق کے لیے اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ ان کا اللہ جل شانہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اب سنیے، میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، فرمایا میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں، اور فرمایا من فرج مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، جو انسان کسی انسان کی مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا میں تو اس کی مشکلیں دور کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی مشکلیں بھی دور ہوں گی۔ سمجھ گئے نا جی؟ یہ جو دولت ہے یہ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم اس پر سانپ بن جائیں۔ جس طرح سانپ خزانے پر کہتے ہیں سانپ بیٹھتا ہے، نہ کسی کو خزانہ نکالنے دیتا ہے، نہ خود اس کو استعمال کر سکتا ہے وہ۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیے، پاکستان کے اندر، یہ صرف پاکستان میں میرا خیال رواج یہ ہے کہ 20 کروڑ کا 25 کروڑ کا مکان، 30 کروڑ کا ایک آدمی مکان بنا رہا ہے، دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے۔ اس قسم کی تعمیر بنانے کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میری دولت جو ہے وہ صحیح دولت اور حلال کی دولت ہے۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ سب سے زیادہ دولت کا ضیاع جو ہے وہ تعمیرات پر ہے۔ اب دیکھیے تعمیرات کتنی ہو رہی ہے، کیا ضرورت کے مطابق ہم صرف چند حصوں کو اپنے دیکھ لیں، یقین جانیے ہمارا پورا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، پورا معاشرہ بدل سکتا ہے اگر ہم سیر اس متوجہ ہو جائیں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے، دنیا میں کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کے عیوب کو چھپا لیں گے۔ حقیقت میں اس وقت چند ایک باتوں کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف الفاظ کی حد تک نہ لایا جائے، جو لوگ دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کے اپنے اندر دین کا وہ حصہ موجود ہو جس کی آج انسانیت کو ضرورت ہے۔ ملک صاحب، آخری پروگرام کا حصہ ہے اور وقت کم ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارا اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کرے؟ دیکھیں جی، ہمیں ہر بندے کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا۔ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری کہ وہ معاشی انصاف لائے، اگر یہ اسلامی معاشرہ اپنے بنانا ہے۔ میں نہیں سمجھتا تبلیغ سے، اچھی گفتگو سے آپ لوگوں کو مسلمان یا عبادت کے خوف سے کر سکتے ہیں۔ تو ریاست اور حکومت کا کام ہے وہ معاشی انصاف دے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس شوق، جس جذبے کے ساتھ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی شکل سمجھ کے اس کے انسان کی بھی ویسے ہی خدمت کریں، اور ہم یہ پروفٹ، یہ اس خوف سے نکل جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑی سزا دیں گے۔ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہی یہی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے پیار کریں اور ہر وقت اللہ میاں کے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ نے حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب کی بات سنی، آپ نے محترم طاہر ملک صاحب کی بات سنی۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ تو اللہ کو بڑا محبوب ہے، بندے سے تو اللہ میاں بڑا پیار کرتے ہیں، اسی لیے بندے کو اپنا خلیفہ اللہ نے منتخب کیا ہے، اور پھر رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے،
خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے اس پہ چل کے، اس کو فالو کر کے ہم یہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ میں اس فلسفے سے قطعی متفق نہیں ہوں کہ ہم صبح فجر سے لے کر رات تہجد تک اللہ اللہ کرے لیکن انسانی حقوق کا، انسانی اقدار کا خیال نہ کرے۔ نماز فرض ہے، وہ فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ تہجد کے وقت رب کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں، اور پیر صاحب کی باتوں سے، ملک صاحب کی باتوں سے جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم کہیں اس شبے میں یا اس شائبے میں یا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہماری زندگی عبادات سے مزین ہے۔ اگر یہ زندگی خدمت انسانیت سے مزین نہیں ہوگی تو ممکن ہے آخرت کی منزلیں اس طرح آسان نہ ہو جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیے، اور اللہ نے جو آپ کو مال و دولت کی نعمت دی ہے اس میں شریک کیجیے ان لوگوں کو جو مستحق ہے۔ دیکھیے کس کو دوائی کی ضرورت ہوگی، کسی کو روٹی کی ضرورت ہوگی، کسی کو تعلیم کی ضرورت ہوگی، اور بالخصوص خطبہ حجت الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اپنے ملازمین جو آپ کے ماتحت ملازمین ہیں ان کے حقوق کا بھی ضرور خیال رکھیے۔ آج کے اس پروگرام میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس موضوع پہ پھر بھی بات کریں گے، ہم بار بار بات کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آئیے قول و فعل کے تضاد کو ختم کریں اور اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرز پر بنانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما